کو بھی کیا حاجت ہے کہ وہ قسم اٹھائے، لیکن تاکید کر کے بات ذہن میں اتارنے کے لیے۔ انسان کا مزاج ہوتا ہے نا، جس بات پہ قسم اٹھائی جائے اس کو انسان سمجھتا ہے زیادہ پکی ہے، تو طبع انسانی کے مطابق بات کی۔ فرمایا والعصر، زمانے کی قسم ہو، انسان کو پیدا کرنے والا رب قسم اٹھا کے انسان کی ایک بات کرتا ہے۔ والعصر، مجھے قسم ہو زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، انسان کو پیدا کرنے والا رب فرماتا ہے بے شک انسان خسارے میں، گھاٹے میں، نقصان میں۔ لوگ اس کو کہہ رہے ہیں بڑا سیٹ ہے، لوگ کہہ رہے ہیں بڑا کامیاب ہے، یہ بھی کہہ رہا ہے اللہ کا بڑا شکر ہے، لیکن پیدا کرنے والا رب، انسان کو بنانے والا، اس کو جاننے والا رب فرماتا ہے مجھے زمانے کی قسم ہو یہ نقصان میں ہے۔ اس خسارے کو نہیں کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں میں نے کاروبار کیا تھا تو نفع نہیں ہوا، نقصان ہوا۔ خسارہ اس خسارے کو کہتے ہیں جو اصل مال بھی ضائع ہو جائے، راس المال بھی ضائع ہو جائے تو کہتے ہیں خسارہ ہوا ہے، یعنی اس کے پاس جو تھا اس میں بھی یہ خسارے میں کہ یا اللہ سارے خسارے میں ہے؟ فرمایا نہیں، الا الذین آمنوا، جن میں 4 صفتیں پائی جائیں وہ نہیں خسارے میں۔ ان میں پہلی صفت یہ ہے کہ الا الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے، جن کا ایمان مضبوط ہو، جن کا عقیدہ ہو کہ اللہ ہمارا رب ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی رزق دینے والا ہے، اسی کی تقدیر کا غلبہ ہے، رب کریم ذرے ذرے کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جس حال میں رکھا ہے یہی حال میرے لیے بہتر ہے۔ انسان محنت پوری کرے، نتیجہ اپنے رب پہ چھوڑ دے، اسباب سارے جمع کرے، بھروسہ اپنے اللہ تعالیٰ پہ کرے، عقائد کے لحاظ سے پختہ ہو، اور پھر اس کا عقیدہ ہو کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کائنات میں سب سے عرفہ والا، عظمتوں والے، شانوں والے، بلندیوں والے، رفتوں والے، کائنات کے امام، نبیوں کے امام، رسولوں کے امام، فرشتوں کے امام، محبوب مطلق اگر کوئی ہے تو جناب محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اور دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی۔ نظریاتی پختگی حاصل ہو، عقائد پختہ ہو، ایمان میں عقائد پوری طرح داخل ہے، عقائد اہل سنت کا پابند ہو بندہ۔ پھر ایک اور بنیادی عقیدہ ہے، اسی ضمن میں سارے عقائد آ جاتے ہیں، فرشتوں پر بھی ایمان ہو، اللہ کے تمام انبیاء پر ایمان ہو، اچھی بری تقدیر پر ایمان ہو۔ ایک بنیادی عقیدہ جس کو عقیدہ آخرت کہا جاتا ہے، اس پر انسان کا ایمان ہونا بڑا ہی ضروری ہے۔ اگر آخرت پر ایمان کمزور ہو جائے تو دنیا میں جتنے بھی عمل ہم کرتے ہیں یہ سارے کمزور ہو جائیں۔ جو لوگ ڈپریشن میں، ٹینشن میں، انزائٹی میں چلے جاتے ہیں اور ایک بات بار بار کرتے ہیں کہ میرے ہی ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے، آخر بڑی ہی کوشش کے بعد میں ہی ناکام کیوں رہ گیا، تو انہیں بتایا جائے گا کہ کامیابی پتہ کیا ہے؟ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنت هم الفائزون، جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہیں، کامیاب وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اصحاب جنت بنایا ہے۔ جنتی ہیں وہ کامیاب ہیں، اس کو اپنی آخرت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فکر سلیم دی ہے، راہ ہدایت دی ہے، اعمال حسنہ پر استقامت دی۔ سمجھتا ہے کہ میں محنت اپنی آخرت کو ٹھیک کرنے کے لیے کر رہا ہوں، جد و جہد میری اپنی قبر کے لیے، حشر کے لیے، آخرت کے لیے۔ آخرت پر جس بندے کی توجہ ہے وہ بندہ کامیاب ہے۔ اس لیے دنیا میں اگر دنیاوی طور پر کوئی ناکامی آ بھی جائے تو کوئی اتنی بڑی ناکامی نہیں ہے، اس لیے کہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی۔ تو عقائد مضبوط ہوں، اور پھر عقائد اہل سنت کی پابندی اس کے پاس موجود ہو، نہ رفض کی طرف اس کا رجحان ہو، نہ خارجیت کی طرف اس کا رجحان ہو، اس کے نظریات ستھرے ہوں، اجلے ہوں، خوبصورت ہوں۔ وہ رسول پاک کی ذات گرامی کی پوری غلامی کرنے والا وہ شخص، تو اس کے نظریات اعلیٰ ہوں، اور اس کے بعد وعامل الصالحات، نیک اعمال کرے، اپنی زندگی میں اعمال حسنہ پر توجہ دے۔ ہم سب لوگوں کو الا ماشاءاللہ آج کل فیمس ہونے کا شوق لگ گیا ہے، مشہور ہونا چاہتے ہیں، اور ہماری نوجوان نسل کا تو یہ حال ہے الا ماشاءاللہ کہ وہ کوئی بھی طریقہ اختیار کریں گے۔ اوقات بعض لوگوں کو دیکھ کر ان کا
لباس ان کا حلیہ اتنا خوبصورت اور چہرہ اتنا نرالا، لیکن وہ اپنی شہرت کے لیے جو ویڈیو بنا رہے ہیں وہ اتنی خطرناک کہ وہ جو ایک تو ہے اسلامی وزاداری، ایک ہے کہ انسان کی کرامت، بحیثیت انسان بھی فضیلت رکھتا ہے، اس پر بھی وہ چیز پوری نہیں اترتی، لیکن ہمیں شہرت چاہیے۔ بھی طریقے سے لوگ مشہور ہونا چاہتے ہیں، وہ ملاقاتیں کرتے ہیں، وہ لائیو ہوتے ہیں، وہ ایسے شخص سے ملتے ہیں جس کی شہرت زیادہ ہو، ذرا میری فوٹو آ جائے، ذرا 30 سیکنڈ کی ویڈیو آ جائے، تو ٹھیک ہے شہرت ہو سکتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ اور پھر ایک اور طلب، وہ طلب انسانی ضرورت بھی ہے، ایک طلب ہوتی ہے مجھ سے پیار کیا جائے، میں چاہا جاؤں۔ یہ تو انسان گھر کی چار دیواری کے اندر بھی چاہتا ہے اور زمانے میں بھی چاہتا ہے کہ مجھ سے محبت کی جائے، تو کی جائے گی، کوئی مشکل کام نہیں، شہرت بھی ہو جائے گی اور محبت والی ہو جائے گی اور وقار والی ہو جائے گی۔ اللہ نے طریقہ بتایا ہے قرآن مجید میں، فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرما دے گا۔ آپ پیارے ہو جائیں گے، لوگ آپ سے محبت کریں گے، لیکن اگر آپ یہ چاہیں کہ میں اللہ کا نافرمان رہوں اور لوگ میرے فرما بردار رہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ممکن ہی نہیں ہے نا میرے عزیز۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پیارے نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے، جب تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے نا، تو پھر جس نے تیری فرما برداری کرنی ہوتی ہے وہ تیری نافرمانی کرتا ہے۔ شکایت کرتے ہیں نا، ایک باریک پہلو کی طرف توجہ کرا رہا ہوں، سب لوگ ایسے نہیں ہوتے، بیٹا تو جناب نوح کا بھی نافرمان نکل آیا تھا علیہ السلام، سب تو ایسے نہیں ہوتے، لیکن میں اپنے بعض دوستوں کی تربیت کے لیے بات عرض کرتا ہوں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں میری اولاد بھی نافرمان ہو گئی اور شاگرد بھی نافرمان ہو گئے اور جن کو میرے ماتحت بات ماننا چاہیے تھی وہ بھی نافرمان ہو گئے، تو ایک باریک بات پر غور کریں۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جب تو اللہ کا نافرمان ہے تو پھر جنہوں نے تیری فرما برداری کرنی تھی وہ تیرے نافرمان ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ گھوڑے پہ سوار ہوئے تھے، آپ کا گھوڑا ہمیشہ آپ کو سواری کراتا تھا، سفر کرتا تھا، لیکن اس نے آج کچھ ضد کی، کچھ تکلیف پہنچائی، تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نیچے اترے، توبہ کے نفل پڑھے، رو پڑے، دور کیا ہوا؟ فرمانے لگے مجھے لگتا ہے آج مجھ سے میرے رب کی کوئی نافرمانی ہو گئی، یہ کہ یہ ہمیشہ میرا فرما بردار رہتا تھا، آج جو اس نے ضد کی ہے تو اس کے پیچھے کوئی حکمت کار فرمان۔ لیکن ہم تو چونکہ بڑے اعلیٰ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کہتے ہیں یاد نہیں کبھی کسی کا دل دکھایا ہو، اور ساری زندگی کی تکلیف تو کبھی کسی کو نہیں دی، میں تو بڑا ہی اچھا تھا، یہ بچے پتہ نہیں کس پہ چلے گئے۔ اور نہیں بھائی، آپ اپنے حق میں دلائل دینے کی بجائے زیادہ بہتر ہے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کریں، اس کے حضور حاضری دیں، آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اپنے آپ کو جھکائیں اور دیکھیں کہ کہاں آپ سے غلطی رہ گئی ہے اللہ کی نافرمانی میں۔ جو ہم کسی طرف چلے جاتے ہیں نا، جی میری تربیت میں کیا کمی رہ گئی، بھی آپ کی تربیت ٹھیک ہے، آپ نے رزق حلال کمایا وہ ٹھیک ہے، لیکن کسی جگہ آپ نے رب کی نافرمانی کی، اس کا نتیجہ اس صورت میں سامنے آیا۔ میں کہہ چکا ہوں سب کے لیے نہیں، لیکن میری طرح کے گناہگاروں کو بہرحال اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، وہ اس پر توجہ کریں۔ تو فرمایا